الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين صدیقم چکا با عمر در توافع عثمان آب زمزم علی حج اکبر است بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جہان یارم تابعی اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث الاعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے حضور ناز میں ہدیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ مالک لم یزل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے آمین۔ آج 9 رجب المرجب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 13 رجب المرجب کو خلیفہ رابع داماد مصطفیٰ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے۔ رجب کے ایام میں جہاں مقام و عزت و شان مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں آپ کے حضور بھی ہدیات محبت و عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ آج کی اس نشست سعید میں جناب حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے ارمان نیاز میں کچھ ہدیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما کر خانوادہ نبی اکرم و اجمل و اطہر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ محبت والا رشتہ قائم رکھ کر اس دنیا سے جانے کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔
حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات ان مشاہیر اسلام میں سے ہے کہ بدقسمتی سے کہ امت مسلمہ آپ کے حوالے سے افراط و تفرید کے دو گروہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس کو حضور رحمت کائنات سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو آگاہ فرمایا تھا۔ فرمایا اے علی تمہاری مثال جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جیسی ہے۔ آپ کے حوالے سے دو گروہ تھے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے گیا، اتنا آگے پہنچا کہ آپ کو ابن اللہ قرار دے دیا، اور ایک گروہ ایسا تھا جو آپ کی دشمنی میں اتنا نیچے گرا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کے قتل کرنے کے در پہ اور آپ کی والدہ ماجدہ پر بہتان درازی۔ تو علیہ السلام نے جناب مولا کائنات کو فرمایا اے علی تمہاری مثال بھی عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور زمانہ اس بات سے آگاہ ہے کہ واقعتاً پھر حضرت مولا کائنات نے بھی اسی چیز کو خود بھی بیان کیا کہ کچھ لوگ جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی محبت میں اتنا آگے گئے، اتنا آگے گئے کہ حد ہی کراس کر گئے، اور کچھ لوگ ایسے آل پاک کے بغض میں اور حضرت مولا کائنات کے بغض میں نیچے گرے کہ ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت کی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین ہے۔ حضور نے بھی ارشاد فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے اندر بھی افراد و تفریط والا معاملہ ہوا، کسی نے قرآن کو لیا تو آل کو چھوڑ دیا، کسی نے آل کو لیا تو قرآن کو چھوڑ دیا۔ آپ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں، ہمارے ہاتھ میں قرآن بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ جن کے پاس علی ہیں ان کے پاس قرآن نہیں ہے، جن کے پاس قرآن ہے ان کے پاس علی نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس خانواد رسول بھی ہے، اہل بیت اطہار بھی ہیں، صحابہ کبار بھی ہیں۔ یہ اس کا خاص کرم اور فضل ہے، اس کا احسان عظیم ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تاریخ صحابہ میں جو اعزازات آپ کو میسر آئے وہ کسی اور کا مقصود نہیں ٹھہرے۔ کلی فضیلت آپ جانتے ہیں جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو حاصل ہے، جزوی فضیلت جو آپ کو میسر آئیں وہ کسی کا حصہ اور مقصود نہ ٹھہرے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہجرت مدینہ سے 24 سال قبل اور بعثت نبوت سے 10 سال پہلے آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، با اختلاف روایت آپ بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور 21 رجب المرجب کو پھر 21 رمضان مبارک کو جامع مسجد کوفہ میں آپ شہید ہوئے۔ 13 رجب المرجب کا دن تھا جب تاجدار ولایت جناب حضرت مولا کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے
آپ نے اس دنیا آبوگیتی میں آنکھ کھولی تو سامنے حضور علیہ السلام کا چہرہ تھا. سبحان اللہ. شاید اس لیے تو میرے مصطفیٰ رحمت کائنات نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. حضرت مولا کائنات کی زندگی کا پہلا دن تھا، آپ کی آنکھیں بند. جب حضور علیہ السلام نے مبارک دی نا چچی جان کو تو انہوں نے کہا کہ بیٹا محمد میں کیا مبارک قبول کروں، بیٹا حسین بھی ہے، بیٹا جمیل بھی ہے، اعضاء بھی مضبوط ہیں، صحت مند بھی ہے، توانا بھی ہے، لیکن ہے نابینا، آنکھیں نہیں کھول رہا. حضور رحمت کائنات نے فرمایا چچی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھائی محمد کا ہو اور آنکھوں سے نبینا ہو، لاؤ ذرا مجھے دو. تو حضور رحمت کائنات نے نبوت والے ہاتھوں میں جناب مولا کائنات کو اٹھایا. عاشقوں کی زبان میں اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بات بیجار نہیں ہے، یوں سمجھے کہ مصحف ولایت رحل نبوت پہ تھا. حضور رحمت کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو جناب مولا کائنات نے نبوت کی خوشبو کو محسوس کیا. آنکھیں کھولی تو دیکھا سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ. یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو. اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد جو آپ کی والدہ ماجدہ تھی پوچھا چچی نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت فاطمہ عرض کرنے لگی بیٹے محمد میں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، حملہ آور. اور مجھے یہ بھی پسند ہے کہ میرے والد کا نام اسد ہے، اسد کا مطلب شیر ہوتا ہے. تو آپ ہی بتائیں میں اس کا نام کیا رکھوں؟ میں نے تو یہ نام رکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا چچی انا محمد وہو علی، میں محمد ہوں یہ علی ہے. حضور علیہ السلام نے پھر حضرت مولا کائنات کا نام حیدر سے علی رکھا. لیکن عرب کی عادت تھی وہ اپنی اولاد کا نام باپ داداؤں اور اپنے بڑوں کے نام پہ رکھا کرتے تاکہ نام کے اندر وہ کیفیات پیدا ہو جائیں. آپ کی ماں نے حیدر رکھا تاکہ یہ جنگجو بن جائے، بہادر ہو. پھر آپ نے دیکھا مولا کائنات کی بہادری. اللہ اکبر. آپ کے والد کا نام عبد مناف تھا، کنیت ان کی ابو طالب تھی، نام اصل میں عبد مناف. یہ وہ گھرانہ ہے جس میں مصطفیٰ رحمت کائنات نے پرورش پائی. حضور رحمت کائنات کے جب والد ماجد، پھر امی جان، پھر والد ماجد اور پھر آپ کے دادا جان اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہوئے تو پھر جناب ابو طالب کے گھر میں حضور علیہ السلام ظاہری طور پہ پرورش پاتے رہے. جناب ابو طالب کا نام اصل میں عبد مناف تھا، ان کی کنیت تھی ابو طالب. آپ کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام طالب تھا، ایک کا نام جعفر تھا اور ایک کا نام عقیل تھا. بڑے طالب تھے تو اس لیے آپ کی کنیت بن گئی ابو طالب. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور یہ حضور علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والی، اور انہوں نے مدینہ کی ہجرت بھی کی. قربان جائیں حضور رحمت کائنات انہیں چچی جان کہہ کے نہیں بلاتے تھے بلکہ اپنی ماں کے ٹائٹل سے نوازتے تھے. حضرت فاطمہ بنت اسد. آپ کی کنیت ابو الحسن ہے کیونکہ آپ کے بڑے شہزادے کا نام حضرت امام حسن ہے. تو بیٹے کی نسبت سے عرب کا رواج ہے یا کوئی خاص خصوصیت پائی جائے یا خاص وصف پایا جائے یا بیٹے کی نسبت سے نام رکھتے جس کو کنیت کہا جاتا ہے. آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور ایک آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہے. ایک دفعہ آپس میں گھر میں کوئی رنج شکری ہو گئی تو حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم گھر سے چلے گئے اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. آرام کا خیال آیا تو نیچے زمین پہ مٹی پہ سو گئے. حضور علیہ السلام حضرت مولا کائنات کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں پہنچے، دیکھا جناب مولا کائنات مٹی پہ تشریف فرما ہیں اور سو رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے آواز دی قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو.
تو حضرت مولا کائنات کو یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ آپ کی کنیت یہ ابو تراب ہی مشہور ہو گئی۔ اعزازات میں جو اعزاز جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل ہے، گھٹی حضور رحمت کائنات نے دی حضرت علی المرتضیٰ کو۔ پہلم پہل تو حضور جناب ابو طالب کے گھر میں تھے، وقت کی تنابیں متغیر ہوتی رہتی ہیں، پھر جب حضور کی شادی ہو گئی، پھر حضور علیہ السلام نے وہ گھر چھوڑ دیا، پھر اپنے گھر میں، پھر وقت چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ جو آپ کے والد تھے حضرت علی کے جناب ابو طالب بڑے کمزور اور معذور تھے، اولاد کی کثرت تھی لیکن معاش کی کمی تھی۔ عطر کی ایک دکان تھی جس سے گزر بسر ہوا کرتا۔ حضور رحمت کائنات نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس کو کہا، چچا عباس ایسا نہ کریں کہ چچا ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کی اولاد زیادہ ہے، آمدن کم ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے ایک اولاد آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں، ان کی پرورش بھی ہو جائے گی اور ہاتھ بھی بٹ جائے گا۔ حضرت عباس اور رحمت کائنات جناب ابو طالب کے پاس گئے، پھر جناب ابو طالب نے کہا یہ تو خوش قسمتی ہے، آپ جس کو لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ حضرت عباس کو علیہ السلام نے فرمایا آپ کس کو لے جائیں گے؟ حضرت عباس نے عرض کی اے محمد پہلے آپ بتائیں آپ کس کو لے جائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا عباس آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے میں کس کو ساتھ لے جاؤں گا؟ حضرت عباس کہنے لگے اے محمد زمانہ سارا جانتا ہے آپ ساتھ تو علی کو ہی لے جائیں گے۔ پھر حضور رحمت کائنات نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لیا۔ 10 سال یا 9 سال کی عمر تھی حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ حضور رحمت کائنات نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا اور پھر قربان جائیں اعزازات کے ایسے زینے عطا کیے جناب مولا کائنات کو۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور رحمت کائنات اور حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے جس نے نماز ادا کی وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال کی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ انہیں ایسا قرب حاصل ہے، ایسی نسبت اور ایسا تعلق حاصل ہے جنہیں حضور رحمت کائنات نے اپنا بیٹا قرار دیا، کبھی اپنا بھائی قرار دیا، کبھی اپنی آپ اپنی جان قرار دیا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آل عمران کی قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ۔ جب کچھ عیسائی غالباً حضور رحمت کائنات کی بارگاہ میں، یہ 8 ہجری یا 7 ہجری کا واقعہ ہے، مدینہ طیبہ کے اندر نجران ایک علاقہ ہے، ریاض کے قریب ہے، ایک علاقے کے عیسائی حضور کی بارگاہ میں جمع ہو کے آئے، آ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات چیت شروع کر دی اور کہنے لگے کہ آپ ہی بتائیں محمد کہ تمہارے نزدیک عیسیٰ کی کیا حیثیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضور رحمت کائنات نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ نہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نبی اور رسول تو بات کی بات، لیکن حضور رحمت کائنات نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ کرنے کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جس کا باپ نہ ہو وہ بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور رحمت کائنات نے اسی مقام پہ اللہ نے جب انہوں نے اعتراض کیا، اللہ نے فرمایا جبریل اعتراض انہوں نے میرے مصطفیٰ پہ کیا ہے، جواب میں خدا دوں گا، یہ قرآن کی آیت لے کے جا، یہ قرآن کی آیت ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ ہمارے نزدیک عیسیٰ کی مثال تو حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہے، تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہو گئے، حالانکہ اللہ کے نزدیک ان کی مثال تو حضرت آدم کی طرح ہے۔ حضرت آدم کے نہ باپ ہیں نہ
نہ ان کی ماں ہیں، ان کو تم بندہ تصور کرتے ہو، مخلوق تصور کرتے ہو، اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ جب گفتگو سے دلیل سے ان کی نہ بن پائی تو نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور رحمت کائنات کے ساتھ گستاخی والے لہجے میں بولنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے گستاخ خانہ لہجے میں وہ بات کریں اور خالق کائنات خاموش رہے؟ فرمایا اے جبریل جلدی کر میرے محبوب کے لیے یہ پیغام لے کے جا، اگر یہ گفتگو سے دلیل سے متاثر نہیں ہو سکے تو محبوب آپ ان کو اعلان فرما دیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اگر تم گفتگو سے بات سمجھ نہیں آتی، تمہاری دلیل سے قائل نہیں ہوتے، تو پھر آ جاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنی بیٹیوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، میں اپنی ازواج کو لے آتا ہوں، تم اپنی ازواج کو لاؤ، میں اپنے آپ کو لے آتا ہوں، تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں میدان میں حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں، جو سچا ہوگا اس پہ اللہ کی رحمت برسے گی، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جب انہیں کہا نا کہ پھر مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا ڈسکشن باکس مباحثہ ہوتا ہے یا پھر مباہلہ ہوتا ہے، لے آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسے مباہلے میں نہیں شریک ہو سکتے، ہمیں مشورہ کے لیے ٹائم دیں۔ وہ مشورہ کرنے کے لیے اپنے سب سے بڑے پادری، پوپ اور پنڈت اور برہمن کے پاس گئے، جس کا نام عبد المسیح عاقب تھا۔ جب اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہمیں یہ مشورہ دو، اس نے کہا اے عیسائیوں، اے نصارا، اس محمد سے تو بس اسی طرح جھگڑتے جھگڑتے رہو، مباہلے کے لیے کبھی بھی ان کے سامنے نہ آنا۔ میں تمہیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں کر کے بتا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، تم جھگڑتے رہو تو تم دنیا پہ قائم و دائم رہو گے، اگر مباہلے کے لیے ان کے سامنے چلے گئے، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری نسلوں کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ تو مشورہ کر کے جب واپس آئے کہ حضور علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ ہم مباہلے میں شریک نہیں ہو سکتے، جب یہاں پہ پہنچے تو حضور کی مجلس کا عالم ایسا تھا، حضور رحمت کائنات کے پاس جناب امام حسن تشریف فرما تھے، جناب امام حسین، جناب حضرت سیدہ خاتون جنت پاک، جناب مولا کائنات، اور حضور فرما رہے تھے کہ اے خانوادہ مصطفیٰ، جب میں نصارہ کے متعلق بد دعا کروں تو تم نے یک زبان ہو کر آمین کہنا ہے۔ جب وہ پہنچے ان کے علماء بھی ساتھ تھے اور انہوں نے ایسے خوبصورت چہروں کو دیکھا تو پکار کے کہنے لگے آج تک ہم نے ایسے حسین چہروں کو ایک بات میں جمع ہوتے نہیں دیکھا، اے محمد ہم آپ سے ہرگز مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، اگر یہ خوبصورت شخصیتیں اگر ان کی زبان سے دعا نکل گئی اور دعا پر آمین نکل گیا تو اللہ کی عزت کی قسم ہم تو تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے، ہم مباہلے میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو لوگو، اگر آج تم مباہلہ کرتے اور مباہلے کے اندر میدان میں اگر ان نفوس قدسیہ کی زبانوں سے آمین نکل جاتی تو اللہ کی عزت کی قسم سارے نصارہ تم سور، بندروں اور خنزیروں کے اندر مستقل کر دیے جاتے اور تمہارے جنگلوں میں آگ لگ جاتی اور قیامت تک نصارہ کا نام و نشان تک مٹ جاتا۔ اس کے بعد وہ تو چلے گئے، حضور علیہ السلام نے ان چاروں اشخاص کو جمع کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری اولاد ہیں، میری اولاد ہیں، میری اہل بیت ہیں، مالک جب یہ میدان میں جائیں تو ان کے زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھنا، ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھنا۔ امام مسلم اس حدیث پاک کو صحیح مسلم میں لے کے آئے تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ حضور رحمت کائنات نے فرمایا تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں۔ یہ تو کنفرم بات ہے، جناب امام حسن، جناب امام حسین، سیدہ زہرا پاک، یہ تو حضور کی بیٹے اور بیٹیوں میں سے تھے،
لیکن حضور علیہ السلام نے اس موقع پر کمال شفقت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کو بھی اپنے بیٹوں میں شامل کیا. اور اس آیت کریمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، مقام حیدر کرار واضح ہو گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو حضور کے ساتھ ایسا قلبی تعلق حاصل ہے، ایسا قلبی اور نسبی رشتہ حاصل ہے جو در حقیقت جناب حضرت فاطمہ الزہرا، جناب امام حسن اور جناب امام حسین کو حاصل ہے. یہ اعزاز بھی کم ہے، حضور نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا جناب مولا کائنات کو، اور ایک مقام پہ اپنا بھائی قرار دیا. جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو امام ترمذی نے شمائل ترمذی کے اندر اور کتاب باب المناقب کے اندر لکھا، حضور علیہ السلام نے پھر مواقعات کا سلسلہ شروع کیا. پہلے ہجری کے اندر حضور علیہ السلام نے جناب ابو بکر کو کسی کا بھائی بنا دیا، جناب عمر کو بھائی بنا دیا، جناب عثمان کو بھائی بنا دیا، جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنا دیا. سارے صحابہ کے اندر مواقعات کا سلسلہ قائم کیا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جب یہ مواقعات کا سلسلہ قائم ہوتا رہا، حتیٰ کہ مواقعات ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بناتے رہے، حتیٰ کہ مواقعات کا سلسلہ ختم ہو گیا. حضرت علی ایک کونے میں، ایک کارنر میں بیٹھ کے روتے رہے کہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا، آج حضور رحمت کائنات نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. فجا علی تدمع عیناہ، روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس خوف سے پتہ نہیں آج رحمت کائنات کی نظر التفات مجھ پہ کیوں نہیں ٹھہری. حضور نے کمال کرم اور کرم کی نرخا برساتے ہوئے حضور نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا. آج حضور نے میرے اوپر نظر رحمت نہیں کی، نظر التفات نہیں کی، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی. علی کیا کر بیٹھا، رحمت کائنات نے تجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. فجا علی قدمہ ویناہ، روتے ہوئے رحمت کائنات کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیت بینا صحابک، سب صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. ولم تعافی بینی و بین احد، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. وجہ کیا ہے؟ رحمت کائنات سب پر نظر التفات اور نظر کرم ٹھہری، میرے اوپر نظر کرم نہیں آئی. ولم تعافی بینی و بین احد، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. رحمت کائنات نے جب حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو دیکھے تو کمال حضور علیہ السلام نے شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے جناب مولا کائنات کو فرمایا، اے علی میں نے فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا. علی میں تجھے کسی کا بھائی کیسے بنا سکتا ہوں؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی. اچھا اس میں بھی بڑا لطیف اشارہ ہے، دیکھیں ذرا غور کریں. باقی سب کو حضور نے بھائی بھائی بنایا، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی. فرمایا اے علی ساروں کی مواقعات کی حد دنیا ہے، یہ دنیا میں بھائی بھائی ہیں اور سب کو رشتہ مواقعات میں نے منسلک کیا ہے. اے علی تیرا کیا اعزاز ہے، تمہارے میرے مواقعات کے سلسلے کی حد دنیا نہیں ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا باقی سب کو تو میں نے بھائی بھائی بنا دیا. اے علی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تجھے میرا بھائی، مجھے تیرا بھائی دنیا داروں نے نہیں بنایا بلکہ رب لم یزال نے تجھے میرا بھائی اور آخرت میں میرا بھائی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. یہ شان، ایک مقام پہ آپ کو بیٹا قرار دیا اور ایک مقام پہ آپ کو اپنا بھائی قرار دیا. اور پتہ کی بات آگے سنیں، کمال کی کرم برکھا برساتے ہوئے رحمت کائنات نے ایک مقام پہ تو حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا آپ ہی قرار دے دیا. فرمایا علی منی وانا من، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اللہ اکبر. اس حدیث پاک سے ذرا یہ دیکھیں رحمت کائنات. اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں
یہ چوتھی شخصیت تھی جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا. یہ بات ذہن میں رکھے. تاجدار صداقت کے متعلق بھی رحمت کائنات نے یہ جملے ارشاد فرمائے. جناب امام حسن کے بارے میں، جناب آقا حسین کے بارے میں. اور چوتھی یہ شخصیت مولا کائنات حضرت علی کی تھی. فرمایا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. اللہ اکبر. یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ رحمت کائنات کی بارگاہ میں مولا مرتضیٰ کو یہ مقام حاصل تھا. چاہے قلبی تعلق ہو، چاہے نسبی تعلق ہو، چاہے روحانی تعلق ہو، کہ علی روحانیت میں تیرا تعلق مجھ سے ایسا ہے، نسب میں، حسب میں، محبت و افنائیت میں، ایثار و وفاداری میں جناب مولا کائنات کو اتنا قریب کیا. اب زمانہ نہ حضرت علی المرتضیٰ کو بارگاہ مصطفیٰ سے جدا کر سکتا ہے، نہ ہی بارگاہ مصطفیٰ کو حضرت علی سے جدا کر سکتا ہے. ہمیشہ کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا. فرمایا جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اے علی جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو میرا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے دوست کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. حضور رحمت کائنات نے فرمایا پھر علی جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور خدا کے دشمن پر لعنت پھٹکار برستی ہے. حضور رحمت کائنات نے فرمایا لوگوں اپنی اولاد کی تربیت 3 خصلتوں پر کیا کرو. ادبوا اولادکم ثلاث خصال. فرمایا اولاد کی تربیت 3 خصلتوں پر کرو. حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھلاؤ. حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے معبود کی محبت سکھلاؤ. اور یہ محبت سکھلانا تمہارے اوپر فرض ہے. یہ خصلت، اس خصلت پر تربیت کرنا. وحب اہل بیتکم، اپنے نبی کی آل کی محبت سکھلاؤ. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وحب تلاوت القرآن. اور تیسری خصلت جس پر اولاد کی تربیت کرو وہ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھاؤ. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام کے اندر یہ وتیرہ تھا کہ ہمیشہ صحابہ کرام آل پاک کا ذکر کرتے، اور آل پاک کے جو سرخیل زہرہ جمال ہیں، جو مسند اعزاز اور مسند صدارت پر تجریب فرما ہیں، وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا پاک ہے. حضرت مولا کائنات کو ایسے ایسے اعزازات حاصل ہیں، اللہ اکبر، جو زمانے کو کسی کو میسر. جناب میکائیل و اسرافیل جیسے لوگ جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے گنگناتے، ترانے پڑھتے. آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں سب کے اندر مولا کائنات کی عزت و عظمت اور شان کے قصے وافر مقدار میں ملتے ہیں. جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات میں جہاں ہمارے لیے ایمان کا سرمایہ ہے، وہاں زندگی گزارنے کا بھی بہت بڑا سرمایہ ہے. میں اور آپ صرف فضائل کے لحاظ سے ان اکابر شخصیات کو پڑھتے سنتے سناتے ہیں، اپنی کانوں کی تشنگی، روح کی تشنگی کا سامان تو کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو اپنے اعمال میں جگہ نہیں دیتے. خدا را فضائل تب کارآمد ہیں، تمہارے دل کی تشنگی، آنکھوں کی پتلیوں کی روشنی تبھی ہے جب ان کے فضائل اور ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق و عادات و اطوار کو اپنائیں. جناب حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مردوں میں حضور کے بعد نماز ادا کی. آج میں اپنے آپ کو حیدری کہلواتا ہوں، اپنے آپ کو ملائی کہلاتا ہوں، آل پاک کے گھرانے کا نوکر کہلاتا ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ کی تو خواہش تھی زندگی کی، کاش یہ جو نماز ہے نا، یہ جنت کے اندر بھی مالک لم یزل مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، ورنہ علی سے تو جنت میں بھی گزارا نہیں ہوگا. نماز کے بغیر علی کسی کھاتے کا نہیں. حضرت علی خود فرماتے تھے اتنی محبت تھی نماز کے ساتھ، اتنی محبت. میں اور آپ نماز کے حوالے سے جس سستی کا شکار ہیں یہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں. بدقسمتی سے امت مسلمہ افراط و تفرید کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ کردار میں اور اعمال میں بھی افراط و تفرید کا شکار ہے. عقائد تو ہیں ہی ہیں، کردار میں ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں. امت آپ کو خیر امت، مجھے خیر امت کا لقب صرف اور صرف دامن مصطفیٰ سے ملا، اور
آل پاک کے گھرانے کی نوکری کی وجہ سے ملا. ہم سب کو چاہیے کہ فضائل کے ساتھ ساتھ ان کے عادات و اطوار اور ان کی سیرت و صورت پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ کل قیامت کے دن دنیا ہماری ان کی محبت سے سنوری تو کل قیامت کے دن ان کی محبت اور ان کی اپنائیت سے ہماری آخرت بھی سنور جائے. اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب.